اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے سیکرٹری جنرل فلسطین فاؤنڈیشن پاکستان ڈاکٹر صابر ابو مریم۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا۔ ڈاکٹر صاحب، اس وقت جو سچویشن ہے فلسطین میں، اور فلسطین میں اس وقت مسلسل بمباری ہے اور جنگ بندی تو بہت دور کی بات، جو سویلین علاقے ہیں، سویلینز ہیں، بچے ہیں، خواتین ہیں، ان کو جس طرح سے مارا جا رہا ہے، اور پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ غزہ کو خالی کر دیں، غزہ کے لوگ باہر نہیں نکل رہے۔ یہ جو غزہ کو خالی کرنے کا معاملہ ہے، اس میں فلسطینیوں کا کیا موقف ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل یہ بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے۔ یہ عوام کی معلومات کے لیے بہت ضروری ہے کہ دیکھیے، جو غاصب اسرائیل نے جو پلان کیا تھا پچھلے 2 سالوں سے، وہ یہ پلاننگ کر رہے تھے اپنی ٹیبل پر کہ غزہ پر ایک ماسیو اٹیک کرنا ہے اور غزہ کو خالی کرنا ہے، ان کو صحرائے سینا کی طرف پھینک دینا ہے اٹھا کر، اور اسی طرح وہ پورے فلسطین پہ اپنا قبضہ چاہتے تھے۔ اور 23 سپٹمبر کو جو نیتن یاہو نے اقوام متحدہ کے اجلاس میں جو ایک میپ بھی دکھایا تھا، اس میں بھی فلسطین کا انہوں نے نقشہ نہیں بالکل غائب کر دیا تھا۔ لہذا یہ وہ پلاننگ تھی جو اسرائیل کی تھی، اور اس کے بدلے میں آپ نے کہا کہ غزہ کے لوگ کیا چاہتے ہیں۔ دیکھیے، غزہ کے لوگ ظاہر ہے کہ 2007 سے وہ محصور ہیں اور 16-17 سالوں سے ان پر زندگی تنگ ہے۔ ایک طرف سمندر ہے، ایک طرف وہ رفح کراسنگ ہے جو کبھی کھلتی ہے اور کئی مہینے بند رہتی ہے، اور پھر تیسری طرف سمندر ہے، وہ کہاں جائیں بیچارے۔ اور ایک طرف خود یہ غاصب آکوپائیڈ فورسز جو 41 کلومیٹر کی غزہ کی پٹی پر 10,000 اسرائیلی فورسز جو ہیں، وہ جو آکوپائیڈ فورسز ہیں، وہ وہاں پہ انہوں نے لگا رکھی تھی۔ تو یہ بیچارے ایک جیل کے اندر محصور تھے۔ تو انہوں نے بھی وہ فیصلہ کیا کہ جو اسرائیل ان کے خلاف کر رہا تھا، اور آپریشن طوفان اقصیٰ کو لانچ کیا، جو کہ اتنا ہی بڑی ایک رسپانسو کارروائی تھی جتنی بڑی اسرائیل ان کے خلاف کرنا چاہتا تھا۔ اب اس کے 2 نقصانوں میں سے ایک نقصان انہوں نے کم کیا ہے۔ پہلا نقصان جو اسرائیل چاہتا تھا یہ غزہ سے باہر نکل جائیں، انہوں نے اس کو سسٹین کر لیا ہے، وہ قربانی دے رہے ہیں۔ دوسرا یہ تھا کہ اس سے بڑے پیمانے پر جو ہے نا وہ مسکر ہونا تھا، اس کو بھی وہ کیا ہے کہ ابھی یہ بہت بڑا مسکر ہے، کوئی شک نہیں، لیکن اس وقت 2 نقصانوں میں سے ایک نقصان یہ برداشت کر رہے ہیں۔ اور غزہ کے لوگ بالکل اسٹریٹ فاسٹ ہیں، وہ اس وقت غزہ کے اندر کھڑے ہیں، ان کا جو احساس ہے وہ بھاگنے کا نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ پورے فلسطین کی آزادی کی جنگ ہے، ہر فلسطینی کی جنگ ہے، اور ہم اس سے نہیں نکلیں گے۔ اور اس وقت جو غزہ کے اندر جو بات ہو رہی ہے، وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی فیصلہ کن جنگ ہے جو اس سے پہلے نہیں ہوئی کبھی۔ آپ دیکھیں 2007 سے بھی آپ کو یاد ہے مسلسل وار ہوئی ہیں، 2009 میں، 11 میں، 14 اور 19 اور لاسٹ ہوئی ہے 21 میں۔ اس کے بعد سے یہ ایک بہت بڑی قسم کی ایک وار ہے جو کہ پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ لہذا غزہ کے لوگ وہاں سے جانا نہیں چاہتے، بلکہ میں آپ کو عرض کروں، اس وقت جو ریفیوجیز ہیں ہمارے فلسطینی، جو لبنان میں ہیں، جو سیریا میں ہیں، جو جارڈن اور ایجپٹ میں ہیں، وہ یہ پلاننگ کر رہے ہیں۔ وہ مقبوضہ فلسطین کے بارڈروں پہ آ چکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں فلسطین آنا ہے، رائٹ آف ریٹرن ہونا چاہیے، حق کے واپسی ہو، ہمارا وطن ہے، ہمیں اپنے وطن آنا ہے۔ ہوتا یہ ہے جنگوں میں کہ لوگ بمباری سے اور اس سے بھاگ جاتے ہیں، لیکن ان کو یہ پتا ہے کہ اتنی بڑی جو قیمتی قربانی ہم دے رہے ہیں، اس کا ہدف، اس کا جو فائدہ ہے، جو اس کا رزلٹ ہے، وہ اتنا ہی قیمتی ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ فلسطین کی آزادی ہے، وہ ان کی بقا ہے، وہ ان کی جدوجہد جو 75 سال سے، یا بلکہ میں کہتا ہوں کہ 100 سال سے، جب 1917 بیلفور ڈکلیئر۔ لیکن ڈاکٹر صاحب، جو آپ بات کر رہے ہیں یہ یقینی طور پر بہت بڑی قربانی ہے، بہت بڑا ایک ہمت ہے کہ جنگ کے دوران بچوں سمیت لوگ وہاں پر موجود ہیں، اپنی خواتین کے ساتھ وہاں پر موجود ہیں۔ تو کیا آپ جو سمجھتے ہیں کہ جس کے لیے ہم ہمیشہ دعا گو ہوتے ہیں کہ فلسطین کو آزادی ملے، اس جنگ کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسی سچویشن کلیئر ہو کہ کم از کم غزہ کے یہ لوگ اس اوپن ایئر پریزن سے وہ نکل پائیں اور ان کا حق تسلیم کر لیا جائے؟ دیکھیے، بالکل اس کو سمجھنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں پتا ہو یہ جنگ کون لڑ رہا ہے۔ یہ جنگ اس وقت جو ہے وہ امریکن گورنمنٹ لڑ رہی ہے۔ آپ نے دیکھا ہے 7 اکتوبر کے بعد سے سب سے پہلے اس وار کے اندر کون انٹر ہوا ہے؟ وہ امریکہ آیا ہے، اور امریکہ نے 14 بلین سے اوپر کی اب تک ان کو جو ہے نا وہ جنگی امداد دی ہے، اور ان کو ویپن دیے ہیں اور آرمر دیے ہیں سارے۔ اور ابھی بھی یہ جو بات کر رہے تھے آپ تھوڑی دیر پہلے کہ جنگ بندی یا ساری چیزیں، یہ بھی امریکہ کو کرنی ہے، یہ ان کو نہیں کرنی۔ یہ تو اب جو ان کی پوزیشن ہے، یا جو آپ کے سوال سے ریلیٹڈ ہے، میں آپ کو عرض کروں، غزہ سے باہر نکل گئے ہیں یہ لوگ۔ غزہ کی جس پٹی پر 10,000 جو صہیونی فوجی تعینات تھے 7 اکتوبر تک، وہ آج وہاں پر نہیں ہیں۔ آج غزہ سے 4 کلومیٹر کہیں پر، کہیں 7 کلومیٹر، اور کسی مقام پہ 11 کلومیٹر باہر یہ لڑائی ہو رہی ہے۔ جو زمینی کارروائی جو اسرائیلی فورسز کرنے جا رہی ہیں، وہ اس وقت غزہ کے بیرونی علاقے میں ہو رہی ہے۔ غزہ پر تو فضائی بمباری ہے۔ کوئی ایک خبر آپ دیکھ لیجیے اٹھا کر، کہیں ایسا نہیں کہ غزہ میں کوئی فوجی آ گیا ہو، بلکہ غزہ سے باہر ہے۔ اس کا مطلب ہے
کہ ہمارے فلسطینی بھائی جو ہیں وہ غزہ سے آگے بڑھ چکے ہیں. انہوں نے سیدروت کے اوپر کنٹرول کیا ہوا ہے اور اشدود کے اوپر ان کا 50% کنٹرول ہے. جو اشکلون ہے جس کو اردو میں جو وہ اسکلان کہتے ہیں, وہاں کے اوپر کنٹرول ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ مسلسل جوابی کاروائی جاری ہے, خاموشی نہیں ہے. کبھی ان کے ٹینک تباہ ہوتے نظر آتے ہیں, کبھی ان کے فوجی گرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور پھر سب سے بڑی بات کہ 350 سے اوپر انہوں نے جنگی قیدی بنائے ہوئے ہیں, جس میں 90% فوجی ہیں, جس میں بریگیڈیئرز لیول کے لوگ ہیں, کرنل لیول کے لوگ ہیں, ایک تو کور کمانڈر ہے وہاں کے. یہ کامیابیاں بتاتی ہیں کہ یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ بالآخر آپ آگے بڑھ رہے ہیں. آپ ابھی کیونکہ اسرائیل کا پلان تھا ان کو پیچھے ہٹانا تھا, لیکن یہ کس پلان پر آ گئے ہیں, یہ آگے بڑھ رہے ہیں اور اسرائیل پیچھے ہٹ رہا ہے. اور پھر اگلی بات آپ کو عرض کروں, تل ابیب میں مظاہرے ہو رہے ہیں. تل ابیب کے اندر جو صہیونی جو شہری ہیں وہاں پہ, جو مائیں ہیں, ان کی خواتین ہیں, جو وہ ہیں, وہ مسلسل سڑکوں پر آ گئی ہیں. وہ اپنے وزیر اعظم سے یہ مطالبہ کرتی ہیں کہ بھائی ہمارے بچوں کو چھڑواؤ, اور تم نے کیا یہ سلسلہ شروع کیا ہے وہ غزہ کے اوپر کر کے کہ ہماری زندگی عذاب ہو گئی ہے. انہوں نے قبضہ کیا تھا فلسطین پر اپنے لیے پوری دنیا سے لا کر لوگوں کو کہ یہ کوئی یہاں پر امن کی جگہ بنائیں گے, لیکن یہ جگہ ان کے لیے مصیبت بن گئی ہے. کیونکہ جب آپ کسی کے گھر میں گھس کر اس کی ناموس پر حملہ کریں گے, اس کی چیزوں پر قبضہ کریں گے, تو آپ اور میں بھی خاموش نہیں بیٹھیں گے. ہم اپنی ناموس کو بچائیں گے, اور یہ کام ہمارے بھائی وہاں پہ کر رہے ہیں. اور یہ آزادی کی طرف میں سمجھتا ہوں آگے بڑھ رہے ہیں. اور دوسرا محاذ جو جنوبی لبنان کی سرحد پہ شمال فلسطین میں کھل گیا ہے, اور مسلسل یہ اس میں کامیابی بھی ہو رہی ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.